اور ایک بات اور میں سمجھاتا جاؤں آپ کو، اہل بیت جو ہیں حضور کے رشتہ دار، وہ دو قسم کے ہیں۔ کتنے قسم کے؟ بولیے ذرا، کتنے قسم کے؟ سر بھی سنا کرو یار، میں کہتا رہتا ہوں سر میں انسان کو ایک بڑا حظ اور مزہ آتا ہے، لیکن کچھ عقل کی بات بھی سن لیا کرو، دلیل کی بات بھی سن لیا کرو۔ شکوے کرتے ہو بیٹھ کے ہم سے کہ یہ دوسرے مسلک کے 10 سال کے بچے کے پاس اپنے مسلک کی بڑی دلیلیں ہوتی ہیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں، اس نے تو سیکھی ہوگی کہ آپ لوگوں کی سیکھنے کی تڑپ ہے آپ میں؟ آپ اگر ایک محفل میں ایک دلیل بھی سمجھنا شروع کر دیں تو 1 سال کے بعد آپ کے پاس دلائل کا انبار لگ جائے گا۔ میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ رب کہتا ہے کہ یہ صحابہ اتنی قربانیاں دی ہیں انہوں نے کہ میں راضی ہو گیا ہوں ان سے، اور اب میں ان سے پوچھتا ہوں بتاؤ تم بھی راضی ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال لے کر آئے تھے نا، تو حضور نے جب اللہ کا پیغام پہنچایا پہلے سلام پہنچایا، تو حضرت صدیق اکبر پر ایک جذب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر جب اس جذب سے تھوڑا سا باہر آئے تو میرے آقا نے کہا کہ ابو بکر ایک اور بھی پیغام ہے رب کا، کہ حضور اس سے بڑا کیا پیغام ہوگا کہ رب نے مجھے سلام بھیجا ہے، فرمایا اس سے بھی بڑا پیغام ہے، رب پوچھتا ہے اپنے یار غار سے پوچھو مجھ سے اس حالت میں راضی ہے؟ ارے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ تو یہ ہے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی، ورضوا عنہ، اور یہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہ تو اتنا پیار کا لفظ ہے کہ قرآن پاک میں صحابہ کے لیے اس سے بڑا کوئی لفظ نہیں پیار کا، اور ہم نے اپنی جہالت سے کہا کہ یہ تو چھوٹا لفظ ہے، ہم تو علیہ السلام، اور اس پر بھی لڑائیں شروع ہو گئی کہ علیہ السلام اہل بیت کو کہنا جائز ہے یا ناجائز۔ بھائی اہل بیت کی بات کیا کرتے ہو؟ علیہ السلام تو صحابہ کو بھی کہہ سکتے ہیں، علیہ السلام تابعین کو بھی کہہ سکتے ہیں، علیہ السلام تبع تابعی کو بھی کہہ سکتے ہیں، اولیاء کرام کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہمارے اکابرین نے ایک لائن مقرر کر کے دی ہے ہم اس پر کیوں نہ چلیں؟ وہ لائن یہ ہے کہ نبی کو علیہ السلام کہو، صحابہ کو رضی اللہ کہو، اور صحابہ کے بعد جو انہیں علیہ الرحمہ کہو۔ جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے یہ کوئی چھوٹا لفظ ہے؟ اچھا میں بات آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ حضور کے جو رشتہ دار اور قرابت دار ہیں وہ کتنی قسم پر ہیں؟ 2 قسم پر۔ ایک وہ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ کیا بن گئے؟ بولیے نا، کیا بن گئے؟ صحابی بن گئے۔ اور جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کے بارے میں سورۃ تبت یدا نازل ہوئی۔ جنہوں نے کلمہ نہ پڑھا ان میں سے ایک چچا کے مذمت میں سورۃ تبت نازل ہوئی، اور دوسرا چچا دنیا میں ابو جہل کے نام سے مشہور ہوا۔ رشتہ دار تو وہ بھی تھے بھائی، یا نہیں تھے رشتہ دار؟ ان کی مذمت ہو رہی ہے، ان پر لعنت بھیجی جا رہی ہے، ان کو جہنمی کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحابیت کے دروازے سے داخل ہو کے حضور کے غلام نہیں بنے، صحابی نہیں بنے۔ وہ اگر وہ صحابی بن جاتے تو پھر وہ بھی ہماری آنکھوں کا تارا ہوتے۔ صحابیت ہی ساری عظمتوں کے دروازے کھولتی ہے۔ حضور کا لاکھ رشتہ دار ہو، اگر وہ صحابی نہیں بنے گا تو وہ حضور کی اہل بیت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو کلمہ پڑھا صحابی بنا، اسی کے لیے یہ ساری بشارتیں ہیں اہل بیت کی جو ہم بیان کرتے پھر رہے ہیں۔ لیکن اہل بیت کے لیے ساری عظمتوں کی بنیاد صحابیت بنی، اور صحابیت کے لیے انعام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے۔ یہ کوئی چھوٹا لقب نہیں ہے،
یہ رب نے انہی کو دیا ہے جو رب پر فدا ہو گئے، مصطفیٰ پر قربان ہو گئے۔